تشریف رکھیے. السلام علیکم. آیت لاؤں سورہ التحریم کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلوا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء
إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. آیت سورہ تحریم کی آیت 9. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، توبو الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو. توبۃ نصوحا، اس کا ترجمہ رہ گیا ہے لکھنے میں. توبۃ نصوحا کا خالص توبہ کرتے ہوئے ترجمہ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف خالص توبہ کرتے ہوئے جھکو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، بعید نہیں کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ نبی کو اور ان کو رسوا نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ ایمان لائے. ان کا نور ان کے آگے بھی چلے گا، نورہم یسعی بینہم، ان کا نور ان کے آگے بھی چلے گا. وبایمانہم، اور ان کے دائیں بھی. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. یقیناً تو ہر اس چیز پر جو تو چاہتا ہے ہمیشہ قدرت رکھتا ہے. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر اس چیز پر جو تو چاہتا ہے ہمیشہ قدرت رکھتا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کر. وغلظ علیہم، اور ان کے مقابلہ پر سختی کر. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور بہت ہی برا آخری ٹھکانہ ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی ہے. امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، وہ دونوں ہمارے 2 صالح بندوں کے ماتحت تھیں. فخانتاہما، پس ان دونوں نے ان سے خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، تو وہ ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہ سکے، اور کہا گیا کہ تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ،
جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے حضور جنت میں ایک محل بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ، یہاں محل بنا دے جو لکھا ہوا ہے یہ فرعون کے محلوں میں رہنے کی نسبت سے بیت کا ترجمہ محل کیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ محل کا لفظ آتا ہے مگر یہاں تو بیت ہی آیا ہے، توجہ نہیں دلائی آپ نے کسی نے اس طرف، بیتن ہی رکھنا چاہیے، گھر بنا دے۔ قالت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ نجنی دونوں جگہ آیا ہے، نجات دے دے کو اردو میں دہرانے سے بچتے ہوئے اس کا پہلا ترجمہ بچا لے کر لیا گیا تھا یا کر لیا گیا ہے۔ اگر دونوں جگہ نجات دے دے رکھا جائے تو اس کی تکرار اردو میں ذرا سی اوپری تو لگتی ہے مگر ایک ہی لفظ ایک ہی طرح ترجمہ ہو جائے گا۔ یہ دیکھ لیں کہ اسی طرح رہنے دیں یا تبدیل کر لیں، میں پڑھ کے دونوں بتا دیتا ہوں۔ اپنے حضور جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ تو یہاں نجات کی تکرار جو تھی اردو میں کچھ تھوڑی سی بجھل لگتی ہے، لیکن اگر اس کا یہ ترجمہ کہ مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا لے تو نجات دینے کا معنی بھی بچانا ہی ہوا کرتا ہے، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ دوسرا حصہ ٹھیک ہے؟ بہتر لگتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ مریم ابنت عمران، اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دی ہے، بریکٹ میں مثال دی ہے، یعنی پہلے لفظوں کو پہلا مثال دینے کا مفہوم داخل ہے اس میں۔ ضرب اللہ مثلاً کے تابع آئے گا وہ مریم ابنت عمران، اللہ نے مریم عمران کی بیٹی کی بھی مثال دی ہے، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی عصمت کو اچھی طرح بچائے رکھا، فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، اس اور میں کے درمیان بچے کا لفظ بریکٹ میں رکھا ہوا ہے کیونکہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے کہ مریم میں روح نہیں پھونکی بلکہ بچے میں روح پھونکی، تو ہم نے اس بچے میں اپنی روح پھونکی اور اس نے یعنی بریکٹ میں ہے کی ماں نے، اس کی ماں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی بھی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ تو بچہ مذکر ہے، اس کی طرف مؤنث کی ضمیر آخر پہ جا ہی نہیں سکتی، اس لیے عربی میں بالکل کھلا مضمون ہے، کوئی الجھا ہوا مضمون نہیں ہے، اگر پڑھنے والوں کی آسانوں کی خاطر یہ ہم نے بریکٹ میں بعض لفظ ڈال دیے ہیں۔ یہ تو ہے اس کا ترجمہ۔ اب اس میں جو قابل توجہ امور ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ خالص توبہ کرتے ہوئے، توبۃ نصوحا ایک محاورہ بن گیا ہے۔ توبۃ نصوحا ایسی توبہ کے متعلق استعمال کرتے ہیں صوفیہ جس میں گزشتہ کسی قسم کی میل کی کوئی جھلک تک باقی نہ رہے، کلیتاً نفوس پاک ہو چکے ہوں، اس کو توبۃ النصوحا کہتے ہیں۔ یہ توبۃ النصوحا کا لفظ ان دونوں کے لیے جن کے متعلق جن بیویوں کے متعلق یہ واقعہ گزر رہا ہے ظاہر کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا جو یہ وعدہ تھا کہ اہل بیت کو کلیتاً پاک کر دے گا، وہ اس توبہ کے ذریعے ظہور پذیر ہوا ہے۔ یعنی اس واقعہ سے اگر دلوں میں کوئی میل تھی جس کا ذکر گزرا ہے، اور اگر یہ دل میں بھی خیال تھا کہ دونوں مل کر
वो ऐसी बात बना लें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता न चले, गोया अमलन मुखालफत हो। ये बात एक ऐसा दाग था जिसके नतीजे में ये शियों की ये बात तक़वियत पा सकती थी कि ये दो बीवियाँ तो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उन दो बीवियों की तरह हैं जिनका ज़िक्र अंबिया के हवाले से गुज़रा है। लेकिन ये आयत इनको इस जुर्म से कुल्लियतन न सिर्फ बरी करती है, बल्कि इस वाक़या के बाद इनके दिलों की कैफियत ऐसी बदली हुई दिखाई देती है गोया इनसे कभी कोई गुनाह सादिर ही नहीं हुआ। तो युताहिरुकुम तत्हीरा जो अमल है वो पूरी शान के साथ यहाँ ज़ाहिर हुआ है। इसलिए इनकी मिसाल देने से लोगों को डराना मकसूद है। ये हरगिज़ मुराद नहीं कि इन बीवियों ने अमलन कोई ऐसा गुनाह कर लिया था जिसके नतीजे में अल्लाह ताला इनसे ज़रूर नाराज़ हो जाता। उस मैलान की वजह से इनको कामिल तौबा की तौफीक मिल गई। बस ये तौबतुन नसूहा का बाइस बन गया है ये वाक़या, ना कि दिलों को मैल लगाने वाला। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, इससे भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इस मज़मून की तायीद होती है कि बैद नहीं कि तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारी बुराइयां दूर कर दे। पहले जो कमज़ोरियां थीं वो तौबतुन नसूहा के नतीजे में अल्लाह कुलियतन दूर फरमा दे। व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, और तुम्हें उन जन्नतों में दाखिल फरमा दे जिनके दामन में नहरें बहती हैं। यौम ला युख़्ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू माहू, आमनू माहू में अमूमी मज़मून बयान हुआ है, मगर यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक इन बीवियों ने आपके साथ रहना था। इनमें से एक को भी अलहदा नहीं किया गया। तो आमनू माहू में इस सियाक़ व सबाक़ की रोशनी में अव्वल तौर पर ये बीवियां भी शामिल हैं। अगर क़यामत के दिन ये इसी तरह उठाई जाती हैं नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जिस तरह शिया कहते हैं, तो उस वक्त फिर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें खिफ़्फ़त थी। ऐसी बीवियां उनके साथ उठाई गईं जिनकी मिसालें नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक बाद दूसरे अंबिया की बीवियों से दी गई हैं। तो ये हो ही नहीं सकता। ये कतई वादा है, यौम ला युख़्ज़िल्लाहु नबिय्या, ये वो दिन होगा जिस दिन हरगिज़ खुदा अपने रसूल को खफीफ नहीं करेगा। वल्लज़ीना आमनू माहू, और उनको भी जो उनके साथ हैं, यानी ये बेगमात अव्वल तौर पर। नूरुहुम यसआ बैना ऐदीहिम, उनका नूर उनके दाएं भी चलेगा, व बेईमानिहिम, ना उनके सामने भी चलेगा। नूरुहुम यसआ बैना ऐदीहिम व बेईमानिहिम, उनके सामने भी चलेगा और उनके दाईं तरफ भी चलेगा। यक़ूलून रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना, और वो कहेंगे ए हमारे रब हमारे नूर को हमारे लिए मुकम्मल कर दे और हमें बख्श दे। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, यकीनन तू हर चीज़ पर क़ादिर है। यहाँ पहले कई दफ़ा ज़िक्र गुज़र चुका है, नूर के आगे और दाईं तरफ चलने का ज़िक्र है, बाईं तरफ चलने का ज़िक्र नहीं। हालांकि बाद दूसरी आयत से पता चलता है उनको हर तरफ से ढांप लेगा। तो इसकी हिकमत किसी को याद है? याद दहानी के लिए इसकी तकरार करते हैं आज। क्यों जी? नूरुहुम यस्सा बैनहुम व ऐदीहिम, ऐदीहिम व ऐमानिहिम है। क्यों हाजी साहब? इमाम साहब आप बताएं। इससे पहले ये बहस हो चुकी है कि बाद आयात से नूर के उनको मुकम्मल ढांप लेने का जिक्र मिलता है।
اور یہاں خصوصیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف چلنے کا ذکر فرمایا ہے۔ کوئی حدیث کسی کو یاد ہے جس میں یہی مضمون رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق بیان ہوا ہو؟ ان کے بائیں طرف نہیں چل رہا تھا، ان کے سامنے اور دائیں طرف چل رہا تھا۔ کیوں جی؟ حدیث کے ماہرین کہاں گئے ہیں آج؟ بعض صحابہ نے بیان کیا کہ ہم جا رہے تھے اور ہمارے مکمل اندھیرے میں، اور ہمارے سامنے بھی روشنی جا رہی تھی، ہماری دائیں طرف بھی روشنی چل رہی تھی، اور بائیں طرف کا ذکر نہیں ہے۔ یاد آ گئی ہے کہ نہیں حدیث؟ کچھ آپ کو یاد آئی ہے تھوڑی تھوڑی؟ ہاں، یہ نکلوا لینا تاکہ اگلے درس میں اس کو کھول کے سامنے رکھ دیں گے۔ میرے نزدیک اس کا اس سے بھی تعلق ہے، اور اس دنیا میں بھی نور عطا ہونے کا ذکر ہے۔ بائیں طرف سے عموماً یہ خیال ہوتا ہے کہ بائیں طرف سے غلط قسم کے حملے ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ خیال ہے نا ایک کہ بائیں طرف سے بہکانے کے لیے حملے کیے جاتے ہیں۔ اس طرف کو بالکل کھلا چھوڑ دیا گیا، یہ ہے سوال۔ اگر بائیں طرف سے بہکانے کے لیے حملے ہوتے ہیں تو بائیں طرف نور کیوں نہیں رکھا گیا پھر؟ کیوں جناب آپ بتائیں، کافی آپ غور و خوض میں ڈوبے پڑے ہیں اس وقت۔ جی ایک حدیث دوسری یاد آ رہی ہے جس ہاں وہ میں ہے بتائیں، کہ وہ سنائیں۔ اللہ میرے فی قلبی نورن فی سمی فی بصری نورا اللہم اجعل فی بصری نورن، اوپر بھی اور بائیں بھی اور دائیں بھی، وہی تو میں بتا رہا تھا حدیث۔ وہ تو وہ حدیث قطعیتاً کلیت یعنی یقینی طور پر موجود ہے کہ اوپر دائیں بائیں نیچے ہر طرف نور ہی نور، اور قرآن کریم کی ایک آیت پر وہ حدیث مبنی ہے جس میں مومنوں کے لیے ہر طرف سے نور کی بشارت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس بنا پر یہ جو طرز بیان ہے اور بھی زیادہ مشکل معلوم ہو رہی ہے سمجھنے کے لحاظ سے۔ اس کے باوجود ان کے صرف دائیں طرف اور سامنے کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ علماء اس پہ کریں اور مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے اس کے متعلق ایک دفعہ میں وضاحت سے بات کر چکا ہوں، غالباً کسی جمعے میں، کلاس میں نہیں ہوئی بات۔ وہ اس کے دھاگے کچھ کچھ میرے ذہن کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، مگر میں انہیں پوری طرح اس وقت پکڑ نہیں سکا ابھی، اس لیے آئندہ انشاءاللہ کلاس پہ اس پہلو سے روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے اور وہ کھول دیا جائے گا۔ یعنی میرے ذہن میں یہ مضمون حل شدہ ہے، لیکن چونکہ اس وقت وہ فوری طور پر پکڑ نہیں جا رہا، اس لیے میں اس پہ کچھ بولنا نہیں چاہتا اس موقع پر۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیلت خلا النار مع الداخلین، اور تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اب دیکھیں کتنا نمایاں فرق ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے ذکر میں اور نوح اور لوط کی بیویوں کے ذکر میں۔ ان میں تھا داخل ہونے والوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے متعلق ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوں گی، اور اس حال میں داخل ہوں گی کہ ان کا نور ان کے دائیں طرف بھی جا رہا اور آگے بھی چل رہا ہوگا، اور وہ دن ہے جب خدا رسول کو رسوا نہیں کرے گا۔ اب
اس کے ہوتے ہوئے کس طرح کوئی شیعہ انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق زبان دراز کر سکتا ہے؟ جہاں مفسرین نے دفاع کی کوشش کی ہے، وہاں دفاع کا سوال نہیں، یہاں تو ایک بڑا سخت حملہ کیا گیا ہے شیعہ ازم کے اوپر، کھلم کھلا ان کا بطلان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کوئی بھی مشابہت نہیں ان دو عورتوں سے، اور شیعہ کہتے ہیں چونکہ دو عورتوں کا ذکر ہے اس لیے یہی دو ہوں گی یہ دیکھیں نا، زن ہوں گی کر کے وہ بات کہتے ہیں جس کو قرآن نے کھلم کھلا جھٹلا دیا ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ نوح، فرعون، یہ بھی ہو چکا ہے۔ ابن لی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنت، یہ جو گھر تھا جس میں وہ رہ رہی تھی، یہ اگرچہ محل تھا مگر اسے کبھی بھی انہوں نے اپنا گھر نہیں سمجھا، کیونکہ گھر کی جو عافیت، گھر کا جو چین سکون ہوتا ہے وہ اس میں نصیب نہیں تھا۔ تو جب تک اس کتابیں رہی ہیں اس سے اس زمانے کے لحاظ سے طلاق لے کر الگ ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، اس لیے اس گھر میں رہتے ہوئے بھی عملاً بے گھر تھیں۔ اس لیے یہ دعا جو ہے یہ بہت ایک دردناک دل کی پکار ہے، اپنے حضور جنت میں مجھے گھر دے اور فرعون اس کے عمل سے مجھے نجات بخش۔ یہاں عمل کا لفظ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ صرف فرعون سے نجات لے کر اس کے ظلموں سے نجات نہیں چاہتی تھیں، بلکہ اس کے گندے اعمال سے نجات چاہتی تھیں۔ جب اسی گھر میں رہ رہی تھیں جہاں فرعون بدعمالیاں کر رہا تھا اور بد عقائد رکھتا تھا، کسی وقت بھی عورت کے اوپر اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ہے خاص طور پر دعا۔ بعض عورتوں کی کسی زمانے میں غلطی سے غیر احمدیوں سے یا غیر مسلموں سے شادی ہو جاتی ہے، اور دیکھا گیا ہے کہ اکثر پھر وہ ان کے خیالات سے بہک کے ادھر نکل جایا کرتے ہیں۔ تو جس گھر میں خطرہ ہر وقت درپیش ہو وہاں ظلم سے نجات نہیں بلکہ بدعملی سے نجات سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ وہ مریم ابنۃ عمران میں حضرت مریم کی جو مثال دی گئی ہے اس میں نفخنا فیہ من روحنا کا مضمون ہے، جو ہمارے نزدیک غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے اور ایک پیشگوئی کا رنگ رکھتا ہے۔ یہاں مثال دی گئی ہے مومنوں کے ساتھ، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، سچے مومنوں کی مثال میں ایک فرعون کی بیوی کی مثال ہے اور ایک مریم بنت عمران کی۔ تو فرعون کی بیوی کی مثال سے یہ بات قطعیت سے ثابت ہو جاتی ہے کہ کوئی مومن مرد، اب یہاں مومن عورتیں مراد نہیں ہیں، مومن مرد بھی اس بات کو مد نظر رکھے کہ اس کو خدا تعالیٰ نے ایک عورت سے مثال دی تھی جو اتنی بہادر تھی کہ ایسے گھر میں جہاں مظالم بھی ہوتے تھے، ایسے گھر میں جہاں ہر وقت اس کے عقیدہ کے خلاف غلط عقائد پھیلائے جا رہے تھے اور غلط عمل کیے جا رہے تھے، اس میں رہنے کے باوجود اپنے عقائد کی اور اپنے اعمال کی پوری طرح حفاظت کی۔ اگر تم مومن ہونے کے دعوے دار ہو تو کم سے کم وہ نمونہ دکھاؤ جو ایک عورت کے لیے دکھایا جانا مشکل تھا، کیونکہ وہ تو اس وقت کے سب سے زیادہ جابر بادشاہ کے تابع تھی کہ گھر میں رہ رہی تھی۔ تو اس زمانے کے بڑے سے بڑے جابر بادشاہ کے ملک میں رہتے ہوئے احمدی مومنوں سے یہ آیت تقاضا کر رہی ہے کہ تم کم سے کم، اگر تم مومن کہلانا چاہتے ہو، سمجھتے ہو کہ تم مومن ہو، تو اس مومن عورت کے مشابہ تو بن کے دکھاؤ کہ کسی قیمت پر کسی طرح بھی تم پر وہ بد عقائد اثر انداز نہ ہوں
جو ایک ظالم اور جابر حکومت کی طرف سے تم پر ٹھوسے جا رہے ہوں. اور دوسری بات، یہ کم از کم مثال ہے، یہ مثال تو منیمم ہے مومن کی، اور جو اس کے سے توقع ہے اللہ تعالیٰ کو وہ ہے مریم بنت عمران کے ساتھ مثال. آسمانات فرجہا میں اپنی عصمت کو اچھی طرح بچائے رکھا. عصمت کو بچائے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ناحق اپنی خواہشات کو دوسروں کے تابع نہیں ہونے دیا، اللہ کے لیے خالص رکھا اپنی تمناؤں، اپنی امنگوں کو. اور ہر ایک کی امنگ ہوتی ہے اس کا ایک بچہ پیدا ہو. ہر عورت کی فطرت میں یہ بات داخل ہے. یہ کئی سوالات میں بھی آتا ہے کہ عورتیں بھی سوال کرتی ہیں یہ تو ہماری فطرت میں ہے، پھر ہم میں سے بعض کیوں بانجھ بنائی گئی وغیرہ وغیرہ. یہ تو الگ سوال تھا، لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ دل چاہتا ہے ہر عورت کا کہ میری اولاد ہو. اگر مومن کم سے کم اس عورت کا نمونہ دکھائے تو وہ اپنی اولاد عورتوں کی طرح بچے کی خواہش تو کر ہی نہیں سکتا، وہ لازماً روحانی اولاد کی خواہش رکھتا ہے. یعنی اس کے نفس کے اندر سے وہ روحانی وجود پیدا ہو جائے جس کے لیے بہت سے لوگ امنگیں اور تمنائیں رکھتے ہیں اور بعض جھوٹے دعوے بھی کرتے ہیں. مگر مومن اس نفس کی میل سے کلیتاً پاک ہو کر، اس میں اس کی ایمبیشنز کو کوئی دخل نہیں، وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی سے تعلق ہو اور اس کے نتیجے میں اسے روحانی مراتب وہ نصیب ہو جو اللہ کی رضا کے مطابق ہوں، اس کی رضا سے ہٹ کرنا ہو. یہ ہے مضمون جس میں حضرت مریم کو مثال بنایا گیا. چنانچہ ویسا ہی ہوا، اس کو کسی غیر مرد نے نہیں چھوا. مومن کی مثال تب بنے گی اگر اسے شیطانی خواہشات سے کا کوئی بھی مس نہ ہوا ہو. اس کے باوجود خدا نے بیٹا عطا کر دیا، اور بیٹا وہ جس میں اپنی روح پھونکی. اب یہ اس آیت کا مرکزی حصہ ہے. کوئی مرد روح پھونکنے والا نہیں تھا، نہ نفس کی خواہش تھی. اللہ نے اپنی روح اس میں پھونکی، یعنی اپنے امر سے پیدا کیا، جبکہ دنیا کے حالات میں ہونا ممکن نہیں تھا. یہ مثال اگر ہم آج پیش نظر رکھیں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مسیح بنایا جانا اور اپنے آپ کو ابن مریم کہنا اور یہ لکھنا کہ میں بھی اسی تکلیف میں سے گزرا ہوں جس تکلیف میں سے ایک عورت گزرتی ہے، اور ان تکلیفوں میں سے گزرنے کے بعد جیسے 9 مہینے حمل کی اذیت اٹھاتی ہے، اسی طرح میں نے بھی ابن مریم کے طور پر ظاہر ہونے سے پہلے وہ تکلیف اٹھائی ہے. اس پر غیر احمدی مولوی خوب تمسخر اڑاتے ہیں، حالانکہ ان کو خود بھی تو مومن ہونے کا دعویٰ ہے. اس لیے نہایت ہی احمقانہ بات ہے. ان کو ہمارے ساتھ مل کر اس کی کوئی توجیہ بتانی چاہیے. اگر مومن کے لیے ضروری ہے کہ مریم بن کے دکھائے تو وہ بتائیں، پھر اپنی فکر کریں. ان کو کیوں نہیں ہوتی تکلیف؟ وہ کیوں 9 مہینے اس مصیبت میں سے نہیں گزرتے؟ ثابت ہوا کہ ان پر یہ مومن کی مثال عائد ہی نہیں ہو رہی. فرعون والی مثال اگر عائد کریں گے تو اس کے اور بھی کچھ، چونکہ ظاہری باتیں کرتے ہیں تو پھر اور بھی بہت سے ظاہری نتائج کا تصور ان کو باندھ دینا چاہیے. اس لیے یہ میرے نزدیک حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اظہار کے لیے ایک مرکزی آیت ہے. فنفخنا فیہ من روحنا، فیہا نہیں فرمایا. فیہا کا مطلب ہے ہم نے اس عورت میں روح پھونکی. اس عورت میں نہیں، وہ بچہ جو باوجود غیر مرد سے
लमस ना होने के पैदा हुआ, उसको रूह भी तो कुछ चाहिए थी, फिर वो अल्लाह के हुक्म से दी गई है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पर भी यही ज़माना था। कभी भी नफ्स की ख्वाहिश है, शैतान के असर से आपने किसी बड़े मर्तबे की तवक्को नहीं की, उमंग ही नहीं की और अपने आप को बचाए रखा। अल्लाह ने फिर आपके अंदर वही मरीमी कैफियत जारी फरमाई और वो दौर गुज़रा है जिसमें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम महसूस कर रहे थे कि आपके अंदर से कुछ वजूद ज़ाहिर होने वाला है, और वो दौर आपका बहुत तकलीफ़ का दौर था। और कई जगह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तहरीरात से उस दौर का ज़िक्र मिलता है कि आपने बड़ी अज़ियत उठाई है ये सोचकर कि आपको तैयार किया जा रहा है किसी ऐसे मकसद के लिए जिसकी आप कोई तमन्ना नहीं रखते थे। यहाँ तक कि इस दौर में वो तकमील हो गई इस सारे मज़मून की, और फिर आपके अंदर से ही वो मसीह पैदा हुआ है जो मरियम के अंदर से पैदा हुआ था। और इसके बाद सद्दक़त बिकलिमात रब्बिहा में फिर दोबारा मरियम की तरफ मज़मून फेर दिया गया है। जब उसने देखा कि मसीह पैदा हो गया है और उसी तरह वजह से खुदा ने फरमाया था, उसने अपने रब के कलिमात की तस्दीक कर दी, अमलन तस्दीक की, जान लिया कि हाँ अल्लाह ताला की बातें सच्ची निकलती हैं, और उसकी कुतुब की भी तस्दीक की। वकानत मिनल क़ानितीन, और वो फरमाबरदारों में से थी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अगर इस मरियमी हालत में से गुज़रा हुआ बयान किया जाएगा तो आपकी वो मरियमी कैफियत गवाह बन जाएगी। सद्दक़त बिकलिमात रब्बिहा, कुरान करीम में जिस मसीह की पेशगोई थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ उसके मुताबिक बयान फरमाया, आपने बहैसियत मरियम गोया के उसकी तस्दीक कर दी कि हाँ वाक़अतन ये सब कुछ इसी तरह गुज़रा है। और पहली सहीफ़ों में भी जो ज़िक्र मिलता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की सदाकत की, उस सब की तस्दीक की। वह कानत मिनल क़ानितीन, और वो फरमाबरदारों में से थी। अब औरत की तरफ इसमें ज़मीर है, मगर चूँकि मिसाल है और मिसाल औरत से है तो फिर औरत की तरफ ज़मीर का वापस चले जाना ये ताज्जुब अंगेज़ नहीं है। तो इस सिलसिले में चूँकि अहम मज़मून है, कोई सवाल किसी के जहन में उठता हो तो वज़ाहत करवा लें। इस पर मैं बारहा सवाल जवाब में भी रोशनी डाल चुका हूँ और खुतबात में भी ग़ालिबन बयान कर चुका हूँ, दरसों में भी, मगर इसकी तकरार इसलिए की जाती है कि बहुत से सुनने वाले भूल जाते हैं, जैसे कि आपने ख़ुद भी सोचा होगा आज। और दूसरा ये कि ये जो दर्स है ये सुनने वालों में से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनको इससे पहले के दरसों का ना इल्म है ना इस्तिताअत है कि वो उनको सुन सकें, ना ऑडियो है ना वीडियो है। तो अब चूँकि ज़्यादा वुसअत के साथ ये इंतज़ाम किया जा रहा है, अब ये उनको पहुँच रही हैं बातें, इससे पहले की तरफ रुजू करने का उनके पास वक्त नहीं है ना सामान है। इसलिए जानते हुए कि ये तकरार है, मैं फिर भी इस किस्म के अहम मज़ामीन की तकरार कर देता हूँ। अब सूरह अल-मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारक में एक फ़ेली हालत का बयान है, यानी हुआ, वो मुबारक हुआ वजूद, और तर्जुमा इसका जहाँ मिलता है वो बरकत वाला है का तर्जुमा मिलता है हमें।
لیکن جو عربی بیان ہے اس سے معروف ترجمے میں ایک فرق ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے اب، وہ ہے تبارک الذی، یعنی اللہ تعالیٰ برکتوں کے ساتھ اتنا بلند ہوا کہ کوئی ان برکتوں کو چھو نہیں سکتا، اتنا عظیم شان بابرکت وجود بن گیا، یا ایسے بابرکت وجود کے طور پر ظاہر ہوا کہ اس سے بلند تر کسی وجود کا تصور نہیں ہو سکتا۔ یہ مضمون ہے جو تبارکہ نے ظاہر کیا ہے۔ اس لیے اس کے ترجمے میں دو طریق میں سوچے ہیں، ایک وہی برکت والا بنا جس کے قبضہ قدرت میں تمام بادشاہت ہے، بنا یا ٹھہرا، یعنی سب برکت والوں میں سے ایک وہی ٹھہرا۔ دوسرا یہ ہے بس ایک وہی برکت والا بنا، بس اگر رکھ دیں تو اس میں باقی جو برکت کا دعویٰ رکھنے والے لوگ ہیں، وجود ہیں، ان کی زیادہ وضاحت سے نفی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ترجمے کو آخری صورت میں اختیار کرنے سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ آپ کے سامنے یہ بات کھول کے رکھ دوں، کون سا سننے میں زیادہ بہتر اور مضمون کے قریب ترین ہے۔ خالی رکھا جا سکتا ہے بس وہی برکت والا بنا، یا بس وہی برکت والا ٹھہرا، بس ایک وہی برکت والا بنا، یا بس ایک وہی برکت والا ٹھہرا۔ مگر ٹھہرا کا مضمون اردو میں تو، اچھی اردو میں تو بالکل واضح ہے، لیکن جب ٹھہرا کا ایک دوسرا مفہوم ذہن میں آتا ہے، یعنی رک جانا، تو عام اردو دان کے لیے ٹھہرا کے لفظ سمجھنا مشکل ہوگا، کیونکہ ہر کس و ناقص نے، جس میں کم علم والے لوگ بھی ہوں گے، اس ترجمے سے استفادے کی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے ٹھہرا کے اوپر دل ٹھہرا نہیں، قرار پایا۔ کیوں جی مومن صاحب دیکھیے، تبارکہ فعل ہے نا، ترجمہ فعل ہی ہونا چاہیے، ایک بات تو قطعی ہو گئی۔ اور تبارک جو لفظ ہے اس میں مقابلہ بھی ہے یا دوسرا فعل ہے، تفاعلہ، اس کا صیغہ کیا ہے تبارکہ؟ ماضی کا ہیں؟ ماضی نہیں پورا صیغہ باب تفاعل سے ہے، باب تفاعل سے یا تفاعل سے؟ تفاعل، ہاں تفاعل۔ باب تفاعل میں کیا کیا باتیں ہیں؟ کثرت بھی آتی ہے، ہیں؟ کثرت بھی آتی ہے، کثرت بھی آتی ہے اور مقابلہ بھی آتا ہے۔ مقابلی رہتے۔ یہاں تبارک الذی میں دونوں معنی داخل ہیں، یعنی ہر برکت والے سے بڑھ گیا، ویسا بلند شان برکت والا اور کوئی نہیں ہوا، کیونکہ برکت کا لفظ مخلوق کے متعلق بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، لوگوں کے متعلق بھی، برکت پائی اس نے، برکت ہوئی۔ اس لیے تبارکہ میں یہی مراد ہوگی کہ وہ ایک ہے، منفرد ہے برکت میں بلند ہونے کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ بتائیں۔ بس ایک وہی برکت والا ثابت ہوا، ہیں؟ کیوں جی شمس صاحب بول رہے ہیں؟ ایک وہی برکت والا، جو بھی فعل ہے تبارکہ کے اندر اندر داخل ہے وہ۔
साबित हुआ अगर कर दिया जाए तो है क्या आम फहम है। हाँ आम फहम है और मजमून के अंदर वाज़ेह है बिल्कुल। तो यूँ रख लें इसको, एक वही बरकत वाला साबित हुआ जिसके कब्ज़ा कुदरत में तमाम बादशाहत है। बस भी साथ डाल दें पहले, हाँ बस एक वही बरकत वाला साबित हुआ जिसके कब्ज़ा कुदरत में तमाम बादशाहत है और वो हर उस चीज़ पर जो वो चाहता है पूरी कुदरत रखता है। निल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, वही जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें आज़माए कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करता है। अमल के एतबार से बेहतरीन है या बेहतरीन अमल करता है, तुम में से कौन अमल के एतबार से बेहतरीन है। ये बैन ही लोग के मुताबिक है और गालिबन यही रखना चाहिए था। वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, और वो कामिल गलबे वाला और बहुत बख्शने वाला है। अल्लज़ी खलक़ा सबा समावातिन तिबाक़ा, वही है, यहाँ है का लफ्ज़ ब्रैकेट में नहीं होना चाहिए, बगैर ब्रैकेट के अल्लज़ी में तबारका के साथ चल रहा है ना ये सारा। वही जिसने है या वही है जिसने, क्यों मोहम्मद साहब वही जिसने हैं, वही जिसने तो है ब्रैकेट भी चाहिए। फिर जब हमने है डाला हुआ है तो फिर उसको ब्रैकेट में रखना चाहिए ना, फिर क्योंकि ज़ाहरी लिहाज से तो वही जिसने तर्जुमा बनना चाहिए। शम्स साहब हैं, अच्छा कमर साहब के नज़दीक तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं, मगर ब्रैकेट डाल दें तो हर्ज तो कोई भी नहीं है, इसलिए रख लेते हैं ब्रैकेट। वही मैंने तो ना है रखा था ना ब्रैकेट रखी थी, वही जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया, सिर्फ इतना रखा हुआ था। हैं ये ज़्यादा शानदार तजुर्बा नहीं, हाँ उड़ाई नहीं, क्या ज़रूरत है ब्रैकेट की। वही जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आज़माए। अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में अमल के लिहाज से कौन बेहतरीन है, अमल के एतबार से कौन बेहतरीन है। और वो कामिल गलबे वाला और बहुत बख्शने वाला है। अल्लज़ी खलक़ सबा समावातिन, वही जिसने 7 आसमानों को तबक़ा दर तबक़ा पैदा किया। यहाँ भी वही पहले वाला हिसाब ही रहेगा। मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत, तू रहमान की तख्लीक में कोई तज़ाद नहीं देखता। फ़र्जिअल बसरा, पस नज़र दौड़ा, क्या तू कोई रखना देख सकता है। हल तरा मिन फतूर, देख सकता है या देखता है। मैंने सकने का लफ्ज़ मज़मून की रियायत से दाखिल किया है क्योंकि उसमें बिल इरादा रखना तलाश करने की कोशिश नामुरादी मुराद होती है। देखता है मैं एक सरसरी नज़र भी तो हो सकती है और आम देखने वाले को नज़र नहीं आएगा, मगर जो इस इरादे से देखेगा कि वो रखना तलाश करे, जैसे कि साइंटिस्ट ने इस इरादे से नज़र दौड़ाई है तो नहीं देख सके। इसलिए लफ्ज़ सकना बज़ाहिर इन अल्फाज में मज़कूर नहीं है लफ्ज़ सकना, मगर मानों में दाखिल है और मेरे ख़्याल में तो किसी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं।
بس نظر دوڑا، کیا تو کوئی رخنا دیکھ سکتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، نظر پھر دوسری مرتبہ دوڑا. یہاں 2 دفعہ دوڑا کی بجائے دوسری مرتبہ دوڑا کہا ہے ترجمے میں، کیونکہ کرتین سے یہاں مراد دوسری دفعہ ہی ہے. دوبارہ 2 دفعہ دیکھنے کا ذکر کہیں نہیں ہے، اس لیے اس کا ترجمہ دوسری دفعہ کے سوا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا. نظر پھر دوسری مرتبہ دوڑا، تیری طرف نظر ناکام لوٹ آئے گی اور وہ تھکی ہاری ہوگی. ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، ناکام لوٹ آئے گی اور وہ تھکی ہاری ہوگی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرَ. اور یقیناً ہم نے نزدیک کے آسمان کو چراغوں سے زینت بخشی. زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہیں شیطانوں کو دھتکارنے کا ذریعہ بنایا. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے آگ کا عذاب تیار کیا ہے. نزدیک کے آسمان سے کیا مراد ہے؟ اور ان کو جو ستارے ہیں جو مصابیح چمک رہے ہیں، ان کو شیطانوں کو جلانے اور بھسم کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ مضمون وہ ہے جس کا اسٹرانومی سے تعلق ہے، اور اس موقع پر اس کا بیان ضروری ہے، کیونکہ سماع دنیا میں یعنی قریب کے آسمان میں کچھ ہمیں ایسے ستارے دکھائی دیتے ہیں، دمدار ستارے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ آگ ان کا پیچھا کر رہی ہے، اور پیچھا اس لیے بھی لگتا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، اور پیچھا کر رہی ہے حقیقتاً بھی درست ہے، کیونکہ آگ اس کو چھوڑتی نہیں جب تک اس کو بھسم نہ کر دے. یہ پیچھا کرنے کا یہ مفہوم ہے. اور اس مضمون کو سمجھنے کے لیے اسٹرانومی کی کچھ اصطلاحوں کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کی تفصیل میں یہاں میں نہیں جاؤں گا، مگر جو واقعات گزرے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں اور اس کے بعد، ان کی طرف کچھ اشارہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے. میٹیور سے 3 لفظ بنتے ہیں: میٹیور، میٹیورائٹ اور میٹیورائڈ. میٹیور کہتے ہیں آسمان سے پھرنے والے جو ٹکڑے ہیں، ان ٹکڑوں کو میٹیورائٹ کہتے ہیں، جو چکر لگا رہے ہیں سورج اور دوسرے سیاروں کی طرح مرکری کے درمیان وہ گھومتے ہیں. غالب مرکری ہے، جو بھی اس کا نام ہے اس وجہ میں. وہ جب زمین کی فضا میں داخل ہوں، اگر ان کو اجازت دے اللہ تعالیٰ کہ زمین پر وہ گر جائیں، تو ساری زمین پر ہمہ وقت میٹیورز کی بارش ہوتی رہے اور ساری آبادیاں تباہ و برباد ہو جائیں. اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کی حفاظت فرمائی ہے. دوسری جگہ لفظ حفاظت کا ذکر آیا ہے. تو یہ کیا زین السماء دنیا میں مصابیحا، ہم نے ان کو زینت بخشی ہے مصابیح سے. یہ نظارہ جو ہے واقعی بڑا خوبصورت نظارہ ہوا کرتا ہے.
اور نزدیک کے آسمان کو زینت بخشنے کا ایک مضمون ابھی چند ایک دو مہینے کے اندر ظاہر ہونے والا ہے، جبکہ بعض لوگ ہوائی جہازوں پر بھی سفر کریں گے بہت بڑی رقمیں دے کر تاکہ اوپر سے یہ نظارہ دیکھ سکیں۔ بعض لوگ اسکاٹ لینڈ بھی جانے والے ہیں، وہاں کہتے ہیں زیادہ صفائی سے نظر آئے گا، بکثرت شہب ثاقب دکھائی دیں گے، سارا آسمان لگے گا کہ ویسے چلتی ہیں نا مختلف قسم کی پھل جھڑیاں وغیرہ ایسے موقعوں پر جشن مناتے وقت جلائی جاتی ہیں، اس قسم کے نظارے سے سارا آسمان بھر جائے گا۔ اور یہ وہی پیشگوئی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی فرمائی تھی کہ میرے قرب کی علامت کے طور پر یہ آسمان پہ ستارے اس طرح گزرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مسیح کے زمانے میں یہ واقع ہوں گے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام اوپر چڑھ کے دیکھا کرتے تھے، ان نظاروں کو لطف اٹھاتے تھے۔ یہ تو میٹیور ہے، عام میٹیور۔ میٹیورائٹ اس کو کہتے ہیں جو گر جائے زمین پر، وہ فضا میں جب تک جل کے خاک ہونے والا ہے اس کو میٹیورائٹ نہیں کہتے، میٹیور کہتے ہیں۔ میٹیورائٹ وہ ہے جو گر جائے اور وہ کہیں کہیں گرتا ہے۔ عام طور پر وہ چھوٹے سائز کا ہوا کرتا ہے، اس لیے ایسے میٹیور جو چھوٹے سائز کو ہوں ان کا نقصان چونکہ کہیں کہیں واقع ہوتا ہے، وہ عموماً لوگ بچ ہی جاتے ہیں۔ شہری آبادیوں پہ کہیں گرتا ہوا کبھی نظر نہیں آیا کسی کو۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی حساب ایسا بنا رکھا ہے کہ وہ گرتا ہے نمونہ دکھانے کی خاطر، مگر کوئی بڑا نقصان نہیں پیچھے چھوڑتا۔ اور میٹیورائڈ اس کو کہتے ہیں جو گرتا تو نہیں ہے مگر وہ قریب کا زاویہ بناتے ہوئے گزر جاتا ہے، اور اس کے گزرنے کا جو دباؤ ہے وہ حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے۔ خصوصاً صحرائے عرب میں جو رب الخالی ہے وہاں یہ واقعات زیادہ رونما ہوا کرتے ہیں۔ اور اسی کی تحقیق کے دوران وہاں فلبی نے، جو جاسوس فلبی کا باپ تھا، اس نے 1932 میں وہاں رب الخالی کا سفر کیا تھا، اور قرآن کریم کی پیشگوئی کو اس نے ان معنوں میں صحیح تعبیر کیا کہ قرآن کریم میں جو ابار کا ذکر ہے، یعنی عاد کی قوم کا ذکر ہے کہ ان کے اوپر آسمان سے یہ برسائے گئے تھے، پتھر برسائے گئے تھے، یہ اسی قسم کا واقعہ یہاں ہوا ہے۔ حالانکہ رب الخالی میں تو کوئی نہیں بستا تھا۔ یہ جو ہے نا عاد کا ذکر اس نے اشارتاً کیا ہے، وہ بعد میں جو رسالوں نے لکھا ہے سائنٹیفک امریکن وغیرہ نے، وہ بالکل جھوٹا الزام لگایا ہے قرآن کریم پر اور اس کی تصحیح کی ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ عاد ایک بادشاہ کا نام تھا قرآن کے مطابق، حالانکہ قرآن کریم نے عاد کو کبھی بھی بادشاہ نہیں قرار دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ پتھر برسے، وہ تو یوں دباؤ کر کے نکل گئے تھے آگے۔ حالانکہ جو واقعہ یمن میں ہوا ہے قرآن کریم کے جو بیان ہے وہ اس پر پورا اترتا ہے، جو اس سے تقریباً 800 میل دور ہے، اور وہاں واقعتاً پتھروں کی بارش ہوئی بھی ہے۔ اور سعودی عرب میں صرف یہ واقعہ رب الخالی میں نہیں ہوتا، سعودی عرب میں پتھروں کی بارش ہونا ایک عام واقعہ ہے، اس لیے اس کا تعلق خانہ کعبہ کی تعمیر سے بھی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو عظیم الشان نشان ہیں قرآن کریم کی سچائی کا، ان کو چھوڑ کر، ان سے آنکھیں بند کر کے آج کل کے جو بظاہر سائنٹیفک رسالے بنے ہوئے ہیں وہ سراسر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں قرآن کریم پر تاکہ نظر اس سے ہٹ جائے۔
اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن کریم دیکھو کتنا غلط باتیں کرتا ہے، انہوں نے ایک فرضی بات یہ منسوب کر دی ہے کہ قرآن کریم نے جو یہ واقعہ گزرا غبار یا غبار والا، اس کے متعلق ہی پیشگوئی کی تھی کہ گویا یہ وہ واقعہ ہے جس سے ثابت ہوا ہے کہ ان قوموں پر پتھر برس رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ لکھ کر انگلستان کی سائنٹیفک سوسائٹی کی طرف سے یہ بھی ثابت کیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے جو قرآنی واقعات سے بظاہر جوڑ رہا ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا دجل ہے، اور اس کے بعد اس کے پر خچے اڑا دیے ہیں اس تحقیق کے جو انگلستان کی تحقیق ہے کہ گویا یہ مسلمان کوٹ کریں گے، اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو بالکل جھوٹ ہے۔ یہ واقعہ 1,00,000 سال پہلے ہوا تھا کہ ایک بڑا ایسٹرائڈ، اس کو ایسٹرائڈ کہتے ہیں، میٹورائٹ نہیں ہوتا، جو بہت بڑا ٹکڑا گرتا ہے، وہ گرا تھا، اور یہ 1,00,000 سال کے بعد ہونے والا واقعہ ہے۔ اور انہوں نے غلط، یہ جو ہماری لیبارٹریز تھیں ان کا بالکل غلط فیصلہ تھا، یہ تو ہر 10-20 سال میں ہوتے رہنے والا واقعہ ہے۔ اور قرآن کریم کا یہ غلط خیال ہے کہ یہ واقعہ جو 10 سال کے بعد دہرایا جاتا ہے، یہ عاد کی قوم کے زمانے سے ابھی تک اسی طرح باہر پڑا ہوا ہے، حالانکہ اس زمانے میں سے کتنی ہی تہیں دب گئی ہیں، اور صحراؤں میں یا صحرا جیسی جگہوں میں ان کا پکڑا جانا، اس کا نکلنا ناممکن ہے کہ اس کا کھوج لگایا جا سکے۔ تو میں آپ کو سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں بعض سائنٹسٹ بھی جو جن کے اسٹرانومی سے تعلق ہے سن رہے ہوں گے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے شعبے میں کس قسم کی بدنامتیوں سے کام لیا جاتا ہے، اور قرآن پر سراسر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے۔ قرآن اپنی بات میں بالکل سچا ثابت ہوتا ہے۔ اس مضمون کو پھر آئندہ میں انشاءاللہ حسب موقع بیان کروں گا۔ میرے نزدیک صحیح اتنی کافی ہے، باقی پھر صحیح، ٹھیک ہے۔